تو بھئی صحابی کا بیٹا ہے تو کیا غلط نہیں ہو سکتا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، تو کیا امیر معاویہ کے گھر میں یزید پیدا نہیں ہو سکتا؟ سرکار ہو سکتا، ایک بڑا معاملہ ہے سرکار۔ راستے میں بڑے واقعات پیش آئے، بہت واقعات پیش آئے، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا، وہ یہودی والا کہ جو 80,000 درہم دے کر امام حسین کا سارا خرید کر ان یزیدیوں سے لے گیا تھا کہ مجھے ایک رات، تمہیں رہنا تو ویسے ہی ہے، پڑھاؤ تو ویسے ہی کرنا ہے، ایک رات کے لیے مجھے سر دے دو۔ پوری رات اس نے امام حسین کے سر مبارک کو خوشبو لگائی، داڑھی کو کنگھی لگائی، کھڑا رہا۔ یہودی تھا، پوری زندگی اس نے یہودیوں کے گزاری تھی، لیکن صبح سحری کے ٹائم اس کی زبان پر اللہ اس کے رسول کا فضل ایسا ہوا کہ جناب تھا وہ یہودی، امام حسین مبارک کے سر کی اس نے خدمت کی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ راستے میں اور بہت بڑے واقعات پیش ہوئے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، المختصر یہ کہ یہ قافلہ کربلا، امام حسین کا کنبہ، خواتین جو تھے قریباً 18 لوگ پر یہ قافلہ مشتمل تھا جو لوگ زندہ تھے، ان میں ایک امام زین العابدین تھا جو مرد بچے تھے اور لوگوں نے بیمار سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ قافلہ پہنچا دمشق میں یزید کے دربار میں، اللہ چونکہ یزید نے جرم تو کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے کوئی ڈرامہ نہ کیا تو عوام میرے مخالف ہو جائے گی، اور سیاسی لوگ ہمیشہ ڈرامے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو آپ دوسرے دن ہے نا ڈرامے چل رہے ہیں، سارے ڈرامے یہ ٹی وی، جی ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ میں کہ کہا تو مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، بچے کی 18 کروڑ فیس جمع نہیں ہو رہی، ایس وجہ تو مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ کیوں مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں؟ کہ جنرل صاحب کی فیس پوری نہیں ہو رہی، ان کی کمیشن پوری نہیں ہو رہی، بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ نہیں مل رہا، اس لیے مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ تماشا ہے سرکار، عوام کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یزید نے سمجھا کہ جنی چیر تک میں ڈرامہ نہیں کروں گا عوام میری مخالف ہو جائے گی۔ جب اہل بیت کرام کا یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے ایک بات اس نے کہا، ہوئے میرے زیادہ تر بڑا غرق ہوئے تو کی کیتا، میں حسین تو شہید نہیں کرنا چاہتا سی، تو حسین شہید کر دیتا، اے ڈرامہ کیتا یزید نے۔ ایسی یزید کی گل کی وجہ تو اج بھی لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، وہ جی نہیں جی وہ یزید کے قتل نہیں کرنا چاہتا سی، وہ تو بس ابن زیاد نے جڑا نا وہ جی کام کر دیتا، یزید کے خیر خاصی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوفہ کے بازار میں 3 دن پورے سرکار 3 دن اے اہل بیت کرام دا قافلہ جو گلی گھمایا جا رہا سی، جڑے کوفہ والے لوگ سن نا کوفہ والے وہ دیواراں تے چڑھ گئے سارے۔ سیدہ زینب نے قافلے نوں ویکھ کے رون لگ پے، چیخاں مارن لگ پے۔ سیدہ زینب نے اتنے کوفے تے بازار آپ نے اٹھ مبارک رکوایا، آپ نے فرمایا تے اٹھ رکو۔ سیدہ زینب نے چونکہ مولا علی دی بیٹی سی نا، محدثین نے لکھا کہ جدو سیدہ زینب تقریر کرتی سی نا، آپ دی تقریر دے وچوں مولا کے نام دی جرت دی خوشبو آندی سی، اے سیدہ زینب سی۔ سبحان اللہ۔ اگے میں انشاءاللہ عرض کراں گا کہ جدو یزید نے گل کی کہ اللہ دا شکر ہے کہ اسی جت گیا، سیدہ زینب نے کہا، او یزید اگرچہ تو دنیا بڑھا لئی ہے لیکن یاد رکھ اللہ نے تیری آخرت برباد کر دیتی ہے۔ اے سیدہ زینب جناب، سیدہ زینب نے فرمایا تو دنیا اگرچہ جت لی ہے، تخت اگرچہ جت لیا ہے، الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد، آپ نے فرمایا سی اللہ دا شکر ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو محمد مصطفیٰ دا خاندان بڑھایا سانو، اسی اللہ دا شکر ادا کر دیا۔ اے سیدہ زینب، آپ جو تو ویکھیا نا کوفے تے گلی کوچے جناب دیواراں چھتاں تے لوگ چڑھ کے چیخاں ماری جان، روئی جان، او جی بڑا ظلم ہو گیا، جی بڑا ظلم ہو گیا۔ سیدہ زینب آپ اونٹنی تے کچاوے تے کھلو گئیاں، آپ نے فرمایا کوفے والو کس چیز کو روتے ہو؟ تم لوگوں نے ہمیں بلایا تھا، تم لوگوں نے خط تم لوگوں نے بھیجے تھے، چٹھیاں تم لوگوں نے بھیجے تھی، اور ابھی تم لوگ ڈرامہ کر رہے ہو۔ اس وقت سیدہ زینب نے ایک بددعا دی تھی تو ان لوگ کوفہ کے لوگوں کو، سیدہ زینب نے کہا تو یہ جو تم ڈرامہ کر رہے ہو نا رونے کا چلانے کا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو ایسے روتا ہوا رکھے گا، ایسے توڑے نسلیں بھی روڑ گیا تو قیامت تک واسطے روڑ گیا۔ آج بھی لوگ رو رہے ہیں سرکار، آج سیدہ زینب اجڑ گئی، آہا مر گئے ٹوٹے گئے، رو رہے ہیں میں جناب خام خواہ جناب ہے میں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ فرما رہا جڑا ساڑی بارگاہ شہید ہوتا نا اسی انہوں خوشیاں عطا فرما دیا۔ اللہ تو قرآن کہہ رہا، اللہ تو قرآن کہہ رہا کہ جناب امام حسین خوش نے، اللہ تو قرآن تینوں کا دی پریشانی ہے، وہ جی لٹے گئے مارے گئے رو گئے تے سیدہ زینب اجڑ گئی تے فلاں ہو گیا۔ اے سیدہ زینب نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ اج جڑے تماشا کر رہے ہیں ساڑے قافلے نو ویکھ کے، یا اللہ انہاں دی نسل نو قیامت تک روندا رکھی۔ اے سیدہ زینب دی بد دعا قبول ہوئی، آج تک لوگ رو رہے ہیں جناب، ایسے تماشا کھڑا کیتا جی لوگوں نے۔ اے کیڑی محبت ہے سرکار، سیدہ زینب دی تعظیم دا پتہ نہیں، اما فاطمہ دے نام لین دا پتہ نہیں جناب، اے بڑے محب نے جناب، محبت دعوے دار نے۔
وہ جی بی کھلوتی رہی بی 4 گھنٹے کھلوتی رہی، صدیق پاک مال کھا گئے، باغ کھا گئے، اور میں کہ نام مرادے بچے بی چھوٹی بہن سی تیری، تینوں نام نے تمیز کوئی نہیں کی، تو کس حاجی کا نام لے رہا؟ اور سیدہ فاطمہ کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس بیٹی کے بارے میں کہہ رہے کہ بی کھلوتی رہی، بی ہمارے کہ کیڑی بی کی بات کر رہا ہے؟ تمیز نہیں ہے سیدہ فاطمہ کا نام لینے کی۔ اور یاد رکھو حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام فرمایا جب میدان معاشر ہوگا ساری قوم جمع ہوگی، انبیاء بھی جمع ہوں گے، ان کی قومیں بھی جمع ہوگی، اس وقت اس میدان معاشر میں اعلان ہوگا کہ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اعلان ہوگا پورے میدان معاشر میں، انبیاء سے لے کر عام انسان تک سارے لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، سارے لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، سارے لوگ پریشان ہوں گے میدان معاشر میں کہ خیر ہوئے کی مسئلہ پہ گیا، انبیاء تو ہے کہ عام انسان تک ہر بندہ اپنے منہ تھلے کرے، اتنے پھر اعلان ہوئے گا پتہ ہے تمہیں منہ کو نیچے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حتی تمر فاطمہ بنت محمد، آج میدان معاشر سے فاطمہ محمد گزرنے والی ہے، اور سیدہ فاطمہ جناب سرکار ایڈی شان دی مالک سیدہ فاطمہ، اور ان کو نام لینے کی تمیز، بی کھلوتی رہی، بی کھلوتی ہے، اور کس بی کی بات کر رہے ہو؟ بے ادب گستاخ ہو تم، بات کرتے ہو اہل بیت کرام کی محبت کی۔ حضرت صاحب اہل سنت و جماعت بات کے کوئی بندہ اہل بیت کرام میں محبت نہیں کر سکتا، ہاں یاد رکھو۔ امام حسین نے بچن ساڑھے کول اینے کول کیڑا مشن ہے جناب؟ محرم میں جا کے تماشا پڑھا کے جناب 10 دن تماشا پایا، 11ویں دن فیو پکھنڈ بازی، وہ ہے کیڑی محبت ہے سرکار؟ سانو بھی سمجھاؤ کیڑی محبت ہے؟ تماشا ہے سرکار، تماشا۔ پاکستان میں ڈرامہ کھلایا ہوا بس جناب۔ امام حسین پاک اپنے آخری وقت تک اپنی بیویوں کو سمجھاتے رہے کہ پترو جو کچھ مرضی ہو جاوے اسی قربانی دے دیتی ہے، اے ہون تواڈی قربانی دا ٹائم ہے۔ امام حسین پاک فرمایا سی بیبیاں تے خیمے وچ، آپ نے فرمایا جو کچھ مرضی ہو جاوے تواڈے سر تو دوپٹہ کسے پاسے نہیں جانا چاہیے۔ اے کیڑی اہل بیت کرام دی محبت ہے جی؟ بڈھیاں بھی روڈ تے آ رہے نے کپڑے کاڑے کپڑے پا کے، وال کھلے چھڈے نے، بندے نال کیڑی محبت ہے سرکار اہل بیت کرام دی؟ برحال یہ کہ جب قافلہ یزید کی درگاہ میں پہنچا تو یزید نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ مارا کہ وہ ابن زیاد نے کی کر دیتا، میں تو قتل نہیں کرنا چاہتا سی حسین ابن علی، ابن زیاد نے کیوں قتل کر دیتا؟ سرکار اے سنت بھی یزید دی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اے سنت بھی یزید دی ہے۔ اور تسی اندازہ لاؤ جڑے جڑے کم یزید نے کیتے سن، او پاویں واقعہ کربلا ہوئے تو پاویں کوفہ ہوئے تو پاویں دمشق ہوئے، جڑے کم یزید نے کیتے سی یا جڑے کم یزید نے کیتے سن، وہ سارے کم ساڑے پر آ کر رہے ہیں، سارے کم ٹوٹل ایک بھی نہیں چھڈیا جناب، سارے کم وہی کر رہے ہیں۔ تو جڑے کم امام حسین نے کیتے سن کوئی کمی نہیں انہاں دے کول، تے سارے سنتا جناب۔ او جڑی سیدہ زینب نے کوفے دے بازار وچ گل کیتی سی انہاں کوفے والے نوں کہ تسی ڈرامے نہ کرو، ہن تسی چھت تے چڑھے تسی رو رہے ہو، ڈرامے کر رہے ہو ساڈے نال، تسی خود سانو بلایا ایتھے جناب کوفہ دے اندر، ہن تسی ساڈے خود مخالف بن گئے ہو۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو کوفہ والے تھے نا، کوفہ والے امام حسین کو ان لوگوں نے کیوں شہید کیا؟ پتہ کی وجہ سی؟ جدو کربلا آئے نا سارے کوفہ امام حسین سامنے آئے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو بھی مینوں خط لکھیا سی، تو بھی مینوں خط لکھیا سی، تو بھی خط لکھیا سی، ہن تسی میرے مقابلے وچ کھلو گئے ہو۔ تو کوفیہ نے سوچا کہ یار اگر سی امام حسین کو شہید نہیں کریں گے نا تو انہوں نے یزید کو ساری شکایت لا دینی ہے، تو یزید نے سانو بھی کوئی نہیں چھڑنا آئے گا، لہذا کوفی مجبور ہو گئے، اگر چھڑتے ہیں تا بھی اسی جانے ہاں کیونکہ غداری کی حسین دے نال، اگر اسی شہید کرتے ہیں تاں بھی جانے ہاں، لیکن اگر شہید کریں گے تو اسی یزید دے ظلم تو بچ جاؤں گے۔ کوفیہ نے شہید کر دیتا امام حسین علیہ السلام نے۔ تو برحال یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے جب سر مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بارگاہ میں پہنچا، یزید کی دربار میں، اس کے ہاتھ کے اندر بھی چھڑی تھی، اس کے ہاتھ کے اندر بھی چھڑی تھی، اس نے امام حسین پاک کے ہونٹوں پر اس نے چھڑی ماری یزید نے۔ ایک صحابی کھڑے تھے، بڑے صحابی، انہوں نے کہا کہ وہ یزید کچھ تو شرم حیا کر، کچھ تو شرم حیا کر، تو جن ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے قسم خدا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ مصطفیٰ نے اس ہونٹوں کو بوسے دیے ہیں، جس ہونٹوں کو تو چھڑی مار رہا ہے۔ اے دو واقعے سرکار، دو واقعے پیش، ایک ابن زیاد دا ایک یزید دا، اے دو میں دربار سن، اہل بیت کرام دا سارا قافلہ لٹیا پٹیا، سارا قافلہ ابن زیاد کول بھی گیا، یزید کول بھی گیا۔ ابن زیاد نے بھی چھڑی ماری، انہیں دنداں تے چھڑی ماری سی، یزید نے ہوٹاں تے چھڑی ماری سی۔ حضرت نعمان بن بشیر کھڑے سن ابن زیاد دربار دے وچ، اتنے حضرت نعمان نے گل کی، زید بن ارقم کھڑے سن، بڈھے صحابی سن، انہوں نے خبر پہنچی سی کہ اہل بیت کرام تے ظلم ہو رہا ہے، لوگوں نے شہید کر دیتے۔ پھر زید بن ارقم چونکہ بڈھے ہو گئے سن، آپ نے پھر سفر شروع کرنا کر دیتا۔ آپ کوفے پہنچے ابن زیاد دے کول کہ وہ تو کی کیتا اہل بیت کرام دے نال؟
سانو تو خبر ہی لیٹ پہنچی ہے. البتہ کہ جڑا سارا معاملہ ہو گیا نا, ابن زیاد چھڑی مار رہا سی امام حسین دے دنداں نے. حضرت زید بن ارقم فرمایا خدا دا خوف کر, حقیقت ظلم کر رہے ہیں. ابن زیاد نے کیا ہوا, بابا کون ہے, بابا کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی نعمان بن بشیر ہے, اے کوفے دا گورنر سی تواڈے آن تو پہلے, اے صحابی رسول ہے. تے اتھے ابن زیاد نے گل کی, انہیں کہا اگر تو بابا نہ ہوگا نا بابا تو میں تیری دھوڑ لا دینی سی. حضرت نعمان بن بشیر ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا ظالم دے بچیا, تینوں میرا بڈھا ہونا تو نظر آ گیا, تو میں نے بڈھا سمجھ کے چھڑ دیتا, تو امام حسین تو کوئی ترس نہیں کھا سکیا سی. امام حسین دے پورے کنبے کو تو شہید کر کے رکھ دیتا. تینوں میں نے بڈھے ہونے کا احساس ہے, امام حسین حضور دے آتا تینوں احساس کوئی نہیں سی, سارے کنبے کو شہید کر کے رکھ دیتا. اتنے جناب اج ڈرامہ کیا ابن زیاد نے. اس تو بعد یزید جدو دربار آیا اتنے یزید نے اج ڈرامہ کیا جناب. یزید نے پیغام دیتا سی, چھڑی مارن تو بعد یزید نے پیغام دیتا سی کہ جڑے اے اہل بیت کرام دے سر نے رات نو تسی دروازے تے لٹکا دیو تے دیہاڑی ساری انہاں نو ایتھے جناب دمشق دے بازار وچ پھیرو تاکہ لوگ عبرت حاصل کرن. حضرت صاحب انتہائی مشکل معاملہ ہے. حیران کی اس بات کی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کس بات کو سمجھ کے لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اے میرے کو سرکار کتاب یہ تھی, انہوں نے لکھا ہے جڑے جڑے بندے یزید کی حمایت کی تھی, اے ساری کتاب بھری ہوئی ہے سرکار. لوگوں نے جناب بڑا دفاع کیا تھا یزید کا. اور چونکہ جی وہ قسطنطنیہ کی حدیث میں آیا تھا تو جہاد میں گیا تھا, تو چونکہ یہ صحابی کا بیٹا ہے تو بھی صحابی کا بیٹا ہے تو کیا غلط نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے, لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے, تو کیا امیر معاویہ کے گھر میں یزید پیدا نہیں ہو سکتا؟ سرکار ہو سکتا. ایک بڑا معاملہ ہے سرکار.